کوئی اپنے علماء کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی مزاروں پہ آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کالے لال پیلے دھاگوں کو اپنا مشکل کشا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، گاڑی کے بریک مار دیے۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور۔ یہ امت آج اس لیے زوال پذیر ہے، اس لیے برباد ہے کیونکہ امت توحید سے دور ہے۔ اور آگے بڑھیے۔ اس امت کی تباہی اور بربادی کی دوسری وجہ، یہ امت آج فرقوں میں بٹ گئی۔ اس امت کو نبی نے ایک کیا تھا، قبیلے، برادریوں اور تمام قسم کی تفریقات سے اوپر اٹھ کر نبی نے امت کو ایک کیا تھا، ہر قسم کے تعصب سے اس امت کو پاک کیا تھا۔ یہ امت آج بٹ گئی، کہیں فرقوں میں بٹی، کہیں برادریوں میں بٹی، کہیں مسلکوں میں بٹی۔ اتنی نفرت، ایک کے پیچھے دوسرا نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں گھسا تو اس کے گھسنے پر اس کی پٹائی ہو رہی ہے، مسجد کو دھویا جا رہا ہے۔ ایک مسلک کا مسلمان مرا، دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فتویٰ آیا، سارے لوگوں کا اسلام خارج ہو گئے، سب اسلام سے، سارے لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم تھی میرے بھائی۔ میرے نبی نے تو جو دین ہمیں دیا تھا، وہ دین تو ایسا تھا کہ اس دین میں حبشہ کا رہنے والا بلال، وہ عرب کے نہیں تھے، بلال حبشہ کے تھے، افریقی نسل کے تھے، کالے تھے، کلوٹے تھے، مگر بلال کسی دور میں غلام تھے۔ آج ابو بکر صدیق نے خرید کر کے آزاد کر دیا، نبی کے صحابی ہو گئے، نبی کی مسجد کے مؤذن ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، اعتق سیدنا سیدنا، بلال ہمارے آقا ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا تھا۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی، جس دور میں غلاموں کو جانوروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، نبی کے صحابی بلال کو حضرت عمر فاروق اپنا آقا کہہ رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ اور ابھی ہمارے شیخ مظہر صاحب حج کر کے آئے ہیں، ہم نے حج کے موقع پر وہ منظر ہم دیکھتے ہیں، اس انسانی مساوات کا وہ منظر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ افریقہ کا کالا، یورپ کا گورا، انڈیا پاکستان کا اردو ہندی بولنے والا، زبانیں الگ ہیں، قبائل الگ ہیں، نسلیں الگ ہیں، لینگویجز الگ ہیں، سب کی ایک ڈریس ہے، سب کی زبانوں پر ایک اللہ کا نام ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، ایک اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ منظر پوری کائنات میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں، بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ اسلام تھا میرے بھائیوں۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے عرفات کے میدان میں اپنی زندگی کے آخری خطبوں میں سے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام بھی دیا تھا، الا کلکم من آدم و آدم من تراب۔ او لوگوں کان کھول کے سن لو، تمہاری برادری کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری نسل کیا ہے، کچھ بھی ہو تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ زیادہ غرور نہ کرو، زیادہ تکبر نہ کرو، تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، اے عرب والو، کہیں تمہارے دماغ میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، ہمارے بیچ میں اللہ کا آخری نبی پیدا ہوا تو ہم بڑے معزز ہو گئے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر فضیلت ہے اللہ کے ہاں تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ نبی نے ایک کیا تھا، ہم بٹ گئے صاحب۔ کسی گاؤں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ سیدوں کی مسجد ہے، یہ شیخوں کی مسجد ہے، یہ سلمانی برادری کی مسجد ہے۔ سلمانی برادری کی مسجد میں شیخ نماز نہیں پڑھے گا۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے گھر کا بٹوارا کرنے والے؟ میرے نبی نے کبھی کسی مسجد کو کسی برادری کے نام پر خاص نہیں کیا۔ تم نے مسجدوں کو بھی بانٹ کے رکھ دیا۔ بہار میں ایک جگہ میں نے سنا، اخبار میں نیوز بھی آئی تھی، ایک گاؤں میں شیخوں کے جانے کا راستہ الگ ہے، انصاریوں کے جانے کا راستہ الگ ہے۔ شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا، انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا۔ یہ برادری واد، یہ کاسٹزم ہمارے دین میں کہاں سے آ گیا میرے بھائی؟ آج بھارت میں اگر کروڑوں مسلمان ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا یہ مسلمان بھارت میں کیوں آئے؟ جب عرب سے تجارت کرنے والے مسلمان ہندوستان آ کے تجارت کرنے لگے تو بھارت کے غیر مسلموں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے دھرم میں نہ کوئی دلت ہے، نہ کوئی اونچی جاتی ہے، نہ کوئی نیچی جاتی ہے، اور ایسا نہیں کہ ان کی مسجد میں اونچی جاتی کا جا سکتا ہے، نیچی جاتی کا نہیں جا سکتا، اور یہ ایک دوسرے کا جھوٹا بھی کھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے گلاس میں پانی بھی پی لیتے ہیں، نہ چھوت چھات ہے، نہ بھید بھاؤ ہے، نہ اونچ نیچ ہے۔ اس چیز نے لوگوں کو اسلام سے قریب کیا تھا۔
ہم نے کیا کیا؟ وہ کاسٹزم آج ہمارے یہاں آ گیا، اور پھر مسلک پرستی، فرقہ پرستی، اللہ کی پناہ۔ ایک مسلک کے مسلمان اگر یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے ہم قرآن و سنت کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ حالات ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہماری اتنی مخالفت نہیں کریں گے جتنی دوسرے مسلک کے لوگ کریں گے۔